السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیے آج میں آپ سب کو 3 کہانیاں سناؤں گی۔ تو چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف۔ پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک پرانی حویلی موجود تھی جسے لوگ جنوں والی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے خالی پڑی تھی اور لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں ایک جن رہتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ علی جو ایک نوجوان صحافی تھا، ایسی کہانیاں سن کر کبھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس حویلی میں ایک رات گزارے گا اور سچائی معلوم کرے گا۔ علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی جانے کا ارادہ کیا، لیکن سب نے منع کر دیا، مگر وہ اپنی ضد کا پکا تھا اور اکیلا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی حویلی کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ علی نے جو ہی حویلی کا بڑا سنگ آلود دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ اندر ہر طرف دھول تھی، پرانے فرنیچر اور پھٹے ہوئے پردے ایک عجیب ماحول بنا رہے تھے۔ علی نے اپنا کیمرہ نکالا اور سب کچھ ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب نقوش اور تصاویر تھیں۔ ایک کمرے میں داخل ہونے کے بعد علی نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی علی ایک پرانی الماری کھولنے لگا، اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی اور پھر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ علی نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک ایک پرانی کتاب الماری سے گری اور اس کے ساتھ ایک پراسرار کاغذ نکلا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، اس حویلی سے باہر نکل جاؤ ورنہ تم کبھی بھی واپس نہیں جا پاؤ گے۔ علی نے جب اس کاغذ کو پڑھا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حویلی کی دیواریں کانپنے لگیں۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ سایہ ایک خوفناک جن تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور آواز گرجدار تھی، جس نے کہا، یہ جگہ میری ہے، تم نے یہاں قدم رکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، میں یہاں صرف حقیقت جاننے کے لیے آیا ہوں۔ جن نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، حقیقت یہی ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حویلی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ جن نے حویلی کو ایک بھوتیا قلعے میں بدل دیا، جہاں دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا اور چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ علی نے قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کی، جس سے جن تھوڑا پیچھے ہٹنے لگا۔ علی نے موقع دیکھ کر حویلی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، لیکن جو ہی وہ گاؤں پہنچا اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بولنے سے قاصر تھا اور صرف خوفناک اشارے کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کا حال دیکھ کر سمجھا کہ وہ حویلی کے جن کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ علی آج بھی اسی گاؤں میں ہے، مگر اس کے چہرے پر خوف کے آثار، اور وہ حویلی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ تو چلیے اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک پرانے شہر میں ایک مشہور لائبریری موجود تھی جو اپنی ہزاروں نایاب کتابوں کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن لائبریری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے وقت ایک آسیب گھومتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جو بھی وہاں رات کو گیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ دانش جو کہ کتابوں کا شوقین تھا، ان افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت لائبریری جا کر خود تحقیق کرے گا۔ دانش نے اپنی ضرورت کا سامان لیا اور رات کے 10 بجے لائبریری پہنچ گیا۔ لائبریری کی عمارت بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپی یہ عمارت اندھیرے میں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی دانش نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ لائبریری کے اندر ہر طرف دھند تھی۔ دانش نے اپنی ٹارچ جلائی اور کتابوں کی شیلفز کو دیکھنے لگا۔ وہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ چند منٹ بعد دانش کو ایک بہت پرانی کتاب ملی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات کھولتے ہی ایک پرانا خط نکل کر زمین پر گر گیا۔ خط پر لکھا تھا، اگر تم نے یہ کتاب کھول لی ہے تو تم یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے۔ دانش نے جیسے ہی خط پڑھا، لائبریری کی روشنی چپکنے لگی، کتابوں کی شیلفز خود بخود ہلنے لگیں اور ہوا میں سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ دانش نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک پرانی گھڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ گھڑی کی سوئیاں الٹی چل رہی تھیں اور وقت کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ دانش نے خوف زدہ ہو کر قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی، لیکن آوازیں اور زور سے گونجنے لگیں۔ دانش نے ایک کونے میں ایک سایہ دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ سایہ کسی انسان جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ دھندلا اور آنکھیں خالی تھیں۔ سایہ ایک گرجدار آواز میں بولا، یہ لائبریری ان لوگوں کا قبرستان ہے جو علم کی لالچ میں یہاں آئے، تم بھی ان میں سے ایک بنو گے۔ دانش نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک شیلف سے قرآن پاک کی کتاب اٹھائی اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ آسیبی سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ اسی وقت لائبریری کا دروازہ کھل گیا اور دانش باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا، اسے ہر رات خواب میں وہی آسیب نظر آنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ دانش کے ساتھ لائبریری کی بدرو ہمیشہ کے لیے جڑ گئی تھی۔ آج بھی وہ لائبریری بند ہے اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو چلیے تیسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔
ایک گاؤں میں ایک پرانا درخت تھا جسے لوگ آسیب زدہ درخت کہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس درخت پر ایک خطرناک جن رہتا ہے جو وہاں رات کو گزرنے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ راشد اور اس کے دوستوں کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے شرط لگائی کہ وہ اس درخت کے نیچے پوری رات گزاریں گے۔ گاؤں والوں نے انہیں بہت سمجھایا اور منع کیا مگر وہ نہیں مانے۔ رات کے وقت جب سب گاؤں والے سو چکے تھے، راشد اور اس کے 3 دوست درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن رات کے 12 بجتے ہی درخت کی شاخیں خود بخود ہلنے لگیں، ہوا رک گئی اور پورا ماحول بوجھل ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار قہقہ گونجا اور درخت کے اوپر ایک سایہ نمودار ہوا۔ سایہ بولا، یہ میری جگہ ہے اور تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ وہ دوست بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قدم جم چکے تھے۔ درخت کی شاخیں سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ایسے ہی ان سب کی موت واقع ہو گئی اور ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی۔ اس واقعے کے بعد وہاں سے کبھی بھی لوٹ کے کوئی بھی نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے وہاں جا کر ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں سے کسی کا نام و نشان بھی نہیں مل پایا۔ صرف راشد کسی نہ کسی طرح گاؤں واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ ہمیشہ کے لیے گونگا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں وہ آسیب زدہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے، اور جو بھی وہاں اس کی تلاش میں جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ تینوں کہانیاں بہت پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کی ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ بہت جلد نئی کہانیوں کے ساتھ ملیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔